Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We were discussing about the ICT in education ہمارا ٹاپک تھا اور اس میں ہم نے 2 لیکچرز کمپلیٹ کر لیے ہیں. فرسٹ جو ہے نا انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر تھا اور سیکنڈ میں جو ہے ہم نے ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور کچھ کمپوننٹس جو ہے نا کمپیوٹر کے ڈسکس کر لیے ہیں. آج ہم پڑھیں گے میموری ڈیوائسز کے بارے میں. کمپیوٹر کے اندر میموری جو ہے نا بہت ہی اہم ایک کریکٹر ہے. کمپیوٹر میں جو ہے یادداشت آپ اس کو اردو میں کہتے ہیں. جو میموری ڈیوائسز ہیں وہ جو ہے نا خاص قسم کے ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو لانگر پیریڈ آف ٹائم سٹور رکھنے میں مدد دیتے ہیں. کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کے اندر یہ میموری ڈیوائسز موجود ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. These devices provide the means for the computer to temporarily or permanently store data. اور یہ جو کمپیوٹر کے اندر میموری ڈیوائسز ہیں وہ جو ہے نا لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی اور ٹیمپریری یا شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی جو ہے نا ڈیٹا کو اپنے اندر اسٹور رکھتے ہیں میموری کے اندر. سو جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پرماننٹلی اسٹور کرنے کا جو پروسیجر ہے یا جو ہارڈ ویئر استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور جو فار شارٹر پیریڈ آف ٹائم جو ڈیوائسز یوز ہوتے ہیں وہ الگ ہے، یا ہارڈ ویئر جو ہوتا ہے وہ الگ ہے. سو میموری اگر ہم ڈسکس کریں کمپیوٹر کے اندر تو یہ کمپیوٹر کے اندر 2 قسم کی اہم میموریز ہوتی ہیں. ایک کو تو ہم پرائمری کمپیوٹر کہتے ہیں پرائمری کمپیوٹر، اور دوسرے کو ہم سیکنڈری کمپیوٹر کہتے ہیں. سو جو پرائمری میموری اینڈ سیکنڈری میموری بوتھ آر کائنڈس آف میموری، یادداشت کی 2 اقسام ہیں. سو پرائمری میموری کی جہاں تک ہم بات کریں تو رینڈم ایکسس میموری بہت ہی اہمیت کے حامل، جسے ریم کہا جاتا ہے کسی بھی کمپیوٹر کے اندر. یہ جو ریم ہوتا ہے اس volatile memory that provides temporarily storage for data and instructions that the CPU is actively using. It allows for quick and right operations, facilitating fast data access and manipulation. When the computer is powered off, the data stored in a RAM is lost. For example, آپ جو ہے نا کمپیوٹر کے اندر کوئی ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں یا کوئی نئی چیز کمپیوٹر کے اندر فیڈ کر رہے ہیں. جب آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی چیز فیڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کوئی لیٹر لکھ رہے تھے تو وہ جو ہے نا لیٹر بائی لیٹر جب آپ نے لکھا، وہاں ورڈ بائی ورڈ آپ نے لکھا، تو وہ جو ہے نا ایک خاص قسم کی میموری جو ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر اس میں اسٹور ہو رہا ہوتا تھا، جس سے پرائمری میموری کہا جاتا ہے. اور اس کو رینڈم ایکسس میموری بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کہ یہ شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ. فار ایگزامپل آپ لکھ رہے تھے، اچانک سے لائٹ ڈاؤن ہو گئی یا بجلی چلی گئی، کوئی معاملہ ہوا، تو یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے لوسٹ ہو جاتا ہے. سیکنڈ جو اہم ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے ریڈ اونلی میموری. ٹھیک ہے، ہمارا اگلا ٹاپک ہے ریڈ اونلی میموری. یہ پرائمری میموری کی دوسری قسم ہے جسے شارٹ فارم میں روم بھی کہا جاتا ہے. اس نان والیٹائل میموری دیٹ کنٹینز فرم ویئر اور سافٹ ویئر انسٹرکشن دیٹ آر پرماننٹلی پروگرامڈ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے، اور مینوفیکچرنگ کے دوران اس کو جو ہے نا خاص طور پر کمپیوٹر کے اندر فٹ کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے. اٹ ہولڈس essential instructions needed to boot up the computer and perform basic functions. اب یہ جو روم ہے ریڈ اونلی میموری جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے کمپیوٹر کی فنکشننگ کے لیے. اگر یہ موجود نہ ہوتا تو کمپیوٹر فنکشن نہ کر پاتا، کیونکہ جتنے بھی پروگرامز کمپیوٹر کے اندر ہم چلاتے ہیں ان تمام وہ تمام جو ہے نا روم کے اندر ہی سٹور ہوتے ہیں.
نیکسٹ دس از سیکنڈری میموری. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کے اندر دوسری اہم جو میموری ہے وہ سیکنڈری میموری کہلاتی ہے. یہ جو ہے نا ہارڈ ڈسک ڈرائیو، آپ نے سنا ہوگا، یہ ہارڈ ڈسک ڈرائیو وغیرہ جو ہوتی ہے وہ سیکنڈری میموری کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے کمپیوٹر میں. اور یہ ہارڈ ڈسک ڈرائیو کو شارٹ فارم میں ایچ ڈی ڈیز کہا جاتا ہے. سو یوز اسپننگ ڈسک. اس میں جو ہے نا اکثر اسپننگ ڈسک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جس میں جو ہے نا ڈیٹا کو اسٹور کیا جاتا ہے. کیپیسٹیز فار لانگ ٹرم ڈیٹا اسٹوریج، اور اس کے اندر ہی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے کہ کسی بھی ڈیٹا کو وہ لانگر پیریڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے، زیادہ عرصے کے لیے اسٹور کر کے رکھتا ہے. but are slower in terms of data access compared to solid state drives. لیکن اس کے اندر solid state drive کیونکہ یہ نہیں ہے تو جو ڈیٹا ہے جو ٹرمس آف ڈیٹا ایکسس کمپیئر اگر ہم کریں تو یہ لٹل بٹ سلوور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت جو ہے نا یہ اس کو سلو مانا جاتا ہے اس سینس میں. نیکسٹ دیٹ از سیکنڈری میموری. ٹھیک ہے، سیکنڈری میموری کی جو دوسری قسم ہے یو ایس بی فلیش ڈرائیوز ایکسیٹرا جتنے بھی آتے ہیں وہ سیکنڈری میموری کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ کمپیوٹر کے اندر تو نہیں ہوتے ہیں لیکن مختلف ذریعے سے کمپیوٹر کی جو میموری کی خاصیت ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے. سو آلسو نون ایز تھم ڈرائیوز اور میموری اسٹکس. اس کو آپ تھم ڈرائیو یا میموری اسٹکس بھی کہتے ہیں. یو ایس بی فلیش ڈرائیوز آر اسمال پورٹیبل اسٹوریج ڈیوائسز. یہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور کہیں بھی آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں. دیٹ پلگ ان ٹو یو ایس بی پورٹس. اور یہ کمپیوٹر کے سی پی یو کے اندر یو ایس بی پورٹس خاص جگہ ہوتی ہیں جہاں پر یو ایس بی لگ سکتی ہے یا لگتی ہے. دے آر وائڈلی یوزڈ فار ٹرانسفرنگ فائلس اینڈ ڈیٹا بٹوین کمپیوٹرس. یہ جو ہے نا بہت ہی تیزی سے کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کی فیوریٹ چیز تھی یا کوئی بھی ڈیٹا تھا جو آپ کے لیے ضروری تھا، آپ نے جو ہے نا اس کو کیا کر دیا جی، کاپی کر دیا. ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں کس کے اندر جی، یو ایس بی کے اندر. اور یہ یو ایس بی جو ہے نا آپ آسانی سے کیری کر سکتے ہیں ہر جگہ میں جہاں آپ چاہتے ہیں، جس سے جو ہے نا جو کمپیوٹر کے علاوہ جو میموری ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے ہم سیکنڈری میموری کہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ گائز. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز. آلریڈی میں نے آئی سی ٹی کے کئی سارے لیکچرز ڈسکس کیے ہیں اسی چینل پر. آپ جو ہے نا اس کو ضرور دیکھیں، پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا جو ایجوکیشن ٹی جی ٹی وغیرہ کی پریپریشن کے حوالے سے بھی بہت سارا مواد میں اپلوڈ کر چکی ہوں. سو اسٹے کنیکٹڈ فار مور. تھینک یو.